حسد کی بیماری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسان ہے. جب بھی اللہ سے دعا مانگے نا تو جس سے حسد ہو جائے اس شخص کے لیے اس کی حسد والی چیز کے لیے دعا مانگے کہ اللہ اس میں اضافہ فرما. حسد ہو گیا نا کہ سیکٹری کیوں بن گیا ہے، میں کیوں نہیں بنا، تو اللہ سے جب بھی دعا مانگے کہ یا اللہ اسے سیکٹری سے بھی اوپر لے جا، اللہ وزارت اولیاء کا منصب نصیب فرما، اللہ اسے اور دے. چوٹ پڑے گی نا نفس پہ، یہ اس کا علاج ہے، کیونکہ نفس انسانی امارگی مجاہدے سے ٹوٹتی ہے. مجاہدہ شرط ہے یار. مجاہدے کے علاوہ کبھی خدا کا قرب نہیں ملتا. کہیں ملتا ہو تو ہمیں بھی بتانا، ہمیں بھی لے جانا وہاں. مجاہدہ شرط ہے، اپنے نفس کے خلاف چلنا شرط ہے، اپنے نفس کو مارنا شرط ہے، میں کو مارنا شرط ہے. وضو کے بغیر کس کی نماز ہو جاتی ہے؟ حالت احرام کے بغیر کس کا حج ہو جاتا ہے؟ اللہ کا قرب مشروط ہے دو چیزوں سے، تقویٰ نیکی، اس کو ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے آکسیجن دینا، تقویت پہنچانا. اور دوسری سائڈ وہ شرط ہے مجاہدہ، جبر کرے اپنے نفس پہ. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے نفس پہ غور کرتا رہے، جب بھی سر اٹھائے کس کے جوتا اس کے سر پہ مارے، کہ بھی مرا نہیں تو، ابھی نہیں مرا. یہ مجاہدہ چاہیے. گھر بیٹھے بستر میں لیٹ کے سردیوں کی راتوں میں تسبیح پھیرنا اللہ اللہ اللہ، اس سے قرب ایسا نہیں ملتا. میاں ملتا ہوگا جن پہ فضل الہی ہوتا ہوگا، مگر قرب جو اللہ کے راہ میں مجاہدے سے ملتا ہے نا، اس کا کہنا ہی اور ہے. مجاہدہ شرط. اسی طرح جو عقل تجربے سے آتی ہے نا آدمی کو، اس عقل کے کہنے ہی کیا، پھر وہ زندگی بھر نہیں ختم ہوتی. اب تو بسیں شاید نہیں چلتی، لیکن بس میں جو چلتی بس سے جو بچے اترتے تھے نا لڑکے، تو کنڈکٹر کہتا تھا پیچھے کی طرف منہ کر کے اترو. ظاہر فزکس میں ہے اصول اور اس کی حکمت بھی ہے. تو جو آگے کی طرف منہ کر کے اترتے تھے نا، ایک مرتبہ رگڑا لگا ہوا ہو تو زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ اس نے کیا نصیحت کی. اسی طرح نفس انسانی پر جب مجاہدہ آتا ہے نا تو پھر اسے عقل آ جاتی ہے کچھ دن میں کہ یہ تو ماننے والا نہیں ہے، مجھے ہی ٹھیک ہونا. مجاہدہ شرط، اپنے آپ کو آمادہ کرنا شرط. اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنا شرط. تو حسد، اس کا حل یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا مانگتا رہے. روح کی بیماریاں کتاب میں پڑھا تھا، اس سے حسد ہو اس کے لیے دعا. اچھا یہ آپ نے خود بھی جان لیا، پوچھنے کی کیا بات تھی، آپ نے خود ہی تحریر فرما دیا. اچھا افاقہ نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہوا تو پھر اس کی اور ایک کر لو یار. یہ تو علاج ہیں جو حکماء نے لکھے، ہم تو ایسی سادی بات کہتے ہیں کہ حسد کا ایک اور علاج بھی ہے. غور کیا جانا چاہیے، جس کو بھی حسد کا مرض لگ جائے وہ اپنے اندر غور کرے کہ میں حقیقت میں کر کیا رہا ہوں. میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں ایسا بے شرم ہو گیا ہوں کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں. ماں باپ بڑے کوئی تقسیم کر دیتے ہیں نا کہ یہ مکان تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا، تو شریف اولاد کہتی ہے یار ابا نے دے دیا کیا کروں. لڑکا پیٹ اٹھتا ہے کہ طلاق دوں، دوست کہتا ہے، کوئی خاندان میں سمجھاتا ہے، کہتا ہے یار تمہاری ماں نے رشتہ مانگا تھا، کہتا ہے کیا کروں، اسی سے ہے آتی ہے، ماں مانگ کے لائی ہے، ورنہ میں تو ایک دن اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ماں کی کوئی لاج ہوتی ہے نا کسی چھوٹے بڑے کے کہے کہ اگر اس معاشرے میں اقدار قائم، اللہ تو اللہ ہے. ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہوں، اور یہ دو چار چیزیں میرے پاس ہیں نا، ایسے نہ ہو یہ بھی چھین کے ادھر ہی دے دیں تو پھر بیٹھ جاؤ. اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی پہ غور کرنا چاہیے حسد کے لیے کہ جو چاہے لے لے. محدثین نے ایک حدیث کی سند پہ اگرچہ کلام کیا لیکن یہ آیا ہے روایات میں کہ ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے
مراد یہ جنہوں نے دعوت کا کام نہیں کرنا تھا. نبوت میں کچھ ہوتے ہیں جن کو دعوت کے کام پہ لگایا جاتا ہے، ان کی شان اور ہے، وہ تو عظیم الشان انبیاء علیہ السلام. کچھ کو اللہ اعزازی طور پہ نبوت دے دیتا ہے، انہیں یہ نہیں کہتا کہ کسی قوم کی طرف جاؤ اور تبلیغ کرو. یہ اس قسم کے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جن کے ذمے یہ چیزیں نہیں رکھی گئی ہوتی، کبھی کبھی اللہ اپنے قرب کے لیے انہیں کسی چیز میں مبتلا فرما دیتا ہے. سردی سے ٹھٹر کے انتقال ہو گیا، کوئی چھوٹا سا کیڑا جسم پہ آیا وہ کاٹتا رہا، اور ان کے صبر کا امتحان تھا، نہیں بولے کہ مالک بہتر جانتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی بے نیازی تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہے، اور کوئی کسی کا تو شمار کیا ہے. تو سوچتا رہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے چلا ہوں، میرا منہ ہے اس قابل.